پاکستان میں حالیہ دنوں میں سامنے آنے والے توہین مذہب کے الزامات پر اس جامع رپورٹ کا مقصد مذہب یا کسی مذہبی شخصیت کی دل آزاری نہیں، بلکہ اس معاملے کی تفصیلات سامنے لانا ہے۔ دبئی کی ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرنے والا عثمان اپریل 2024 میں پاکستان واپس آئے۔ 2 روز بعد ہی انہیں توہین مذہب کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ عثمان اس وقت پاکستان کے صوبہ پنجاب میں راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ ان کے والدین کا دعویٰ ہے کہ ان کے بیٹے کو سوشل میڈیا پر ملنے والی ایک خاتون نے توہین مذہب کے جھوٹے مقدمے میں پھنسایا ہے۔ توہین مذہب کے مقدمات میں جیلوں میں قید ایسے ہی کم از کم 101 افراد کے خاندانوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، جس میں ایک ایسے گروہ کے خلاف تحقیقات کی استدعا کی گئی جو ان کی درخواست کے مطابق جھوٹے مقدمات بنانے میں ملوث ہے۔ 15 جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو حکم دیا کہ وہ توہین مذہب کے مقدمات کی تحقیقات کے لیے 30 روز میں فیکٹ فائنڈنگ کمیشن تشکیل دے۔ اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا ہے کہ یہ کمیشن 4 ماہ میں توہین مذہب سے متعلق مقدمات کی تحقیقات مکمل کر کے اپنی حتمی رپورٹ پیش کرے گا۔ تاہم ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا کہ پاکستانی حکام کے سامنے مبینہ دھوکے بازی کے الزامات سامنے آئے ہوں۔ اپریل 2024 میں پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ نے ایک خصوصی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں کچھ افراد پر مشتمل ایک گروہ متحرک ہے جو کہ نوجوانوں کو توہین مذہب کے جھوٹے الزامات میں پھنسا رہا ہے اور ان کے خلاف مقدمات وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کو بھیج رہا ہے۔ یہ رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران پیش کی جا چکی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ الزام بھی عائد کیا گیا تھا کہ کچھ مقدمات میں ایسے شواہد بھی موجود ہیں جن کے مطابق توہین مذہب کے مقدمات دائر نہ کرنے کے بدلے میں پیسوں کا مطالبہ کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین مذہب کے مقدمات میں جیلوں میں قید افراد کے اہل خانہ کی نمائندگی کرنے والے ایک وکیل کا کہنا ہے کہ ان کے موکلوں کے خلاف مقدمات میں نظر آنے والی مماثلت بھی ان مقدمات کو مشکوک بناتی ہے۔ عثمان کی والدہ کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے سے ایک خاتون کی جانب سے رابطہ پہلی مرتبہ فیس بک پر کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ عثمان نے مجھے بتایا کہ اس کی خاتون سے باتیں فیس بک میسنجر پر شروع ہوئی تھیں اور کچھ روز بعد واٹس ایپ پر بھی ان کے درمیان باتیں ہونے لگیں۔ اس کے بعد عثمان کو اسی خاتون نے واٹس ایپ گروپ میں شامل کیا۔ پہل تو اس واٹس ایپ گروپ میں اچھی پوسٹ آتی رہیں، لیکن بعد میں اس خاتون نے اس گروپ میں کچھ ایسی چیزیں بھیجیں جس کے سبب میرے بیٹے نے واٹس ایپ گروپ چھوڑ دیا۔ عثمان کی والدہ کہتی ہیں، میرے بیٹے نے کہا آپ نے گروپ میں جو بھیجا ہے اس کے بعد میرے لیے آپ سے رابطے میں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ لڑکی نے کہا میں دفتر میں مصروف تھی اور میں نے کوئی بھی ایسی چیز گروپ میں نہیں بھیجی۔ آپ مجھے یہ پوسٹ ذرا فارورڈ کر دیں۔ عثمان نے وہ متنازع پوسٹ اس لڑکی کو فارورڈ کر دی۔ عثمان کی والدہ کہتی ہیں کہ یہ میرے بیٹے کی غلطی ہے۔ ان کے مطابق اس خاتون نے بعد میں ان کے بیٹے کو ایک ریستوران پر ملاقات کے لیے بلایا تھا، لیکن جب عثمان وہاں پہنچے تو وہاں کوئی خاتون تو موجود نہیں تھی، بلکہ FIA اور کچھ دیگر افراد موجود تھے جنہوں نے عثمان کو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ پیکا کے تحت توہین مذہب کے مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ BBC عثمان کی والدہ کی جانب سے کیے گئے دعووں کی آزادانہ تصدیق نہیں کر سکا، لیکن ایسے ہی دعوے دیگر افراد بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی سوشل میڈیا پر چند خواتین سے دوستی ہوئی اور انہیں بھی ایک واٹس ایپ گروپ میں شامل کیا گیا تھا۔ ان کے خاندانوں کے مطابق ان خواتین نے گروپس میں توہین مذہب پر مبنی مواد شیئر کیا اور جب ان کے بیٹوں نے اس متعلق استفسار کیا تو انہوں نے اس طرح کا مواد شیئر کرنے کی تردید کر دی اور کہا کہ وہ یہ پوسٹ انہیں فارورڈ کر دیں۔ ان تینوں خاندانوں کے مطابق ان کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا اور بعد میں وہ توہین مذہب کے مقدمات میں گرفتار کر لیے گئے۔ نہ صرف ان افراد کی کہانیوں میں مماثلت ہے بلکہ ان کے خلاف دائر مقدمات میں بھی مماثلت نظر آتی ہے۔ یہ تمام مقدمات سوشل میڈیا واٹس ایپ پوسٹ کی بنیاد پر درج کروائے گئے ہیں اور توہین مذہب پر مبنی مواد بھی ان مقدمات کی اکثریت میں ایک جیسا ہی نظر آتا ہے۔ ہائی کورٹ میں توہین مذہب کے مقدمات سے متعلق پیٹیشن ایک ایسے وقت میں سنی جا رہی ہے جب پاکستان میں ایسے مقدمات کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ توہین مذہب کے الزامات میں جیلوں میں قید افراد کے خاندانوں کے ایک وکیل عثمان بڑائچ نے BBC اردو کو بتایا
کہ ہم قانون کے جائز یا ناجائز ہونے پر سوال نہیں اٹھا رہے۔ ان خاندانوں کا کہنا ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال کیا گیا اور ان کے بچوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے سرکاری ادارے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس NCHR نے گزشتہ برس ایک رپورٹ شائع کی تھی، جس کے مطابق گزشتہ 3.5 برسوں میں ملک میں توہین مذہب کے الزام میں قید افراد کی تعداد 2020 میں 11 سے بڑھ کر 2024 تک 767 پر پہنچ گئی۔ تاہم اس رپورٹ میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ مقدمات کی سماعت شروع ہونے کے بعد کیا ہوا، اور نہ ہی کوئی ایسے سرکاری اعداد و شمار موجود ہیں جس سے اس معاملے پر مزید روشنی ڈالی جا سکے۔ NCHR کی اس رپورٹ میں سن 2020 سے جولائی 2025 تک کے اعداد و شمار شامل کیے گئے ہیں، اور اس کے مطابق توہین مذہب کے مقدمات میں پنجاب کی جیلوں میں 581، سندھ میں 120، خیبر پختونخوا میں 64، جبکہ بلوچستان کی جیلوں میں 2 افراد قید ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان میں توہین مذہب ایک ایسا جرم ہے جس کے ثابت ہونے پر سزائے موت بھی سنائی جا سکتی ہے۔ تاہم توہین مذہب کے الزامات میں جیلوں میں قید متعدد افراد کے خاندانوں کی نمائندگی کرنے والے وکیل عثمان وڑائچ کا دعویٰ ہے کہ ان کے موکلوں کو توہین مذہب کے مقدمات میں پھنسایا گیا ہے۔ عثمان وڑائچ کا ماننا ہے کہ توہین مذہب کے مقدمات میں اضافے کے پیچھے ایک منظم طریقہ کار نظر آتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ توہین مذہب کے متعدد مقدمات میں مدعی بھی ایک ہی ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سالانہ رپورٹ میں بھی ایسے ہی گروہ کا ذکر ہے، جو ادارے کے مطابق توہین مذہب کے مقدمات میں اضافے کے پیچھے ہے۔ HRCP نے بھی حکومت سے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ کچھ عرصہ قبل پاکستان کی وفاقی حکومت کے ترجمان برائے قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک نے پاکستان کے نجی ٹی وی چینل آج ٹی وی کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ حکومت اس معاملے کی تحقیقات کا ارادہ رکھتی ہے۔ NCHR اور اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں مشکوک بتائے گئے مقدمات کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، پہلی نظر ڈالنے سے یہ لگتا ہے کہ مدعی ایک ہیں، FIR کا مواد ایک جیسا ہے، تو اس معاملے پر شکوک و شبہات تو ابھرتے ہیں۔ بیرسٹر عقیل ملک نے اس وقت کہا تھا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تحقیقات کے لیے کمیشن آئندہ چند ہفتوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ توہین مذہب کے تمام مقدمات جھوٹے نہیں ہیں۔ توہین مذہب کے الزامات میں جیلوں میں قید متعدد افراد کے خاندانوں کی نمائندگی کرنے والے وکیل عثمان وڑائچ کا دعویٰ ہے کہ ان کے موکلوں کو توہین مذہب کے مقدمات میں پھنسایا گیا ہے۔ اپریل 2024 میں پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ نے صوبائی چیف سیکرٹری پولیس اور FIA کو ایک خصوصی رپورٹ ارسال کی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں کچھ افراد پر مشتمل گروہ نوجوانوں کو توہین مذہب کے مقدمات میں پھنسا رہا ہے اور یہ مقدمات FIA کو بھیج رہا ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ اس گروہ کے سربراہ شیراز احمد فاروقی نامی شخص ہیں، جبکہ راؤ عبدالرحیم نامی وکیل بھی گروپ کا حصہ ہیں۔ پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ کا اس رپورٹ میں کہنا تھا، انہوں نے لیگل کمیشن آن بلاسفیمی نامی ایک تنظیم بنائی ہے اور اس کے تحت کام کر رہے ہیں۔ راؤ عبدالرحیم دراصل لیگل کمیشن آن بلاسفیمی کے سربراہ ہیں، مدعیان کے لیے توہین مذہب کے خلاف مقدمات لڑتے ہیں۔ یہ گروپ کچھ شہریوں اور چند وکیلوں پر مشتمل ہے۔ BBC کو دیے گئے ایک انٹرویو کے دوران راؤ عبدالرحیم اور شیراز احمد فاروقی نے اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں درج الزامات کی تردید کی ہے۔ BBC کو دیے گئے انٹرویو کے دوران شیراز احمد فاروقی بھی راؤ عبدالرحیم کے ہمراہ موجود تھے اور راؤ عبدالرحیم نے ہی ان کے بدلے سوالات کے جوابات دیے۔ شیراز احمد فاروقی راولپنڈی اور اسلام آباد میں توہین مذہب کے 6 مقدمات میں مدعی ہیں۔ راؤ عبدالرحیم ان کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر ایک شخص کو ایک مرتبہ توہین آمیز مواد موصول ہوتا ہے تو وہ ایک FIR درج کرواتا ہے، اور اگر اس سے یہ مواد 4 مرتبہ موصول ہوگا تو وہ 4 FIR درج کروائے گا۔ توہین مذہب کے مقدمات میں جیلوں میں بند 3 افراد کے خاندانوں نے بھی BBC کے ساتھ گفتگو کے دوران راؤ عبدالرحیم اور شیراز احمد فاروقی پر اپنے بچوں کو توہین مذہب کے مقدمات میں پھنسانے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں یہ الزام بھی عائد کیا گیا ہے کہ لوگوں کو توہین مذہب کے مقدمات میں پھنسا کر ان سے رقم کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے۔ راؤ عبدالرحیم اور شیراز احمد فاروقی ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ انہوں نے 50 لاکھ کا مطالبہ کیا ہے۔ اسامہ کو 11 ستمبر 2024 میں صوبہ پنجاب کے ایک شہر سے گرفتار کیا گیا تھا اور
ان کے خاندان کا کہنا ہے کہ انہیں ایک خاتون نے توہین مذہب کے مقدمے میں پھنسایا ہے۔ اسامہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جس قانون نے ان کے بیٹے سے رابطہ کیا اس نے اپنا تعارف آیت کیانی کے نام سے کروایا تھا۔ 22 سالہ اسامہ پنجاب کے ایک اسپتال سے نرسنگ میں ڈپلومہ کر رہے تھے، لیکن ان کی گرفتاری کے بعد ان کی تعلیم بھی ادھوری رہ گئی۔ اسامہ کے بھائی کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی کو بھی اس لڑکی نے ایک واٹس ایپ گروپ میں شامل کیا تھا اور پھر وہاں توہین آمیز چیز شیئر کی گئی تھی۔ اس کے بعد لڑکی نے کہا، میں نے یہ توہین آمیز چیزیں شیئر نہیں کی، مجھے دکھائیں آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اسامہ کے بھائی کا کہنا ہے کہ بعد میں ان کا بھائی اسی واٹس ایپ پوسٹ کے سبب گرفتار ہوا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ محققین اور مقامی میڈیا کے مطابق گزشتہ 30 برسوں میں پاکستان میں 80 سے زائد افراد توہین مذہب کے الزامات لگنے کے سبب ماورائے عدالت قتل کیے گئے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق حالیہ برسوں میں پاکستان میں توہین مذہب کے الزامات پر خواتین سمیت 2 درجن سے زائد افراد کو سزائے موت بھی سنائی جا چکی ہے۔ توہین مذہب کے الزامات میں جیلوں میں قید خاندانوں کا کہنا ہے کہ لیگل کمیشن آن بلاسفیمی کی جانب سے ملزمان اور ان کے شہروں کے نام بھی سوشل میڈیا پوسٹس میں شیئر کیے جاتے ہیں، جس کے سبب ان کے خاندان کے دیگر افراد کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ جب راؤ عبدالرحیم سے ایسی سوشل میڈیا پوسٹ کے بارے میں استفسار کیا گیا تو انہوں نے اپنے گروپ کا دفاع کرتے ہوئے کہا، بتائیں میں ایسے جرائم کے خلاف اپنے لوگوں میں ڈیٹرنس کیسے پیدا کروں اور انہیں کیسے آگاہی دوں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے گروپ کی جانب سے کی گئی ایسی پوسٹ کے باوجود بھی کسی خاندان کو تاحال کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔